اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تعالی تھامنا چاہتا ہو۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو۔ اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے۔ تمہاری عزت پر بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو دوبارہ فرمایا جس طرح احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک، اللہ کو یاد رکھو دوست نہ رہے تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے، وہ کبھی دوست جب چاہو تو آگا۔ تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، عزت چاہتا اپنے سامنے موجود پاؤ۔ اللہ اسے انصاف کے ذریعے اذا سألت فاسأل اللہ، اب آ گیا وہ مرکزی مضمون۔ بے شک دیکھو جب مشکل کے مانگو ساتھ اللہ سے مانگو، مشکل وقت پر صبر کرنا بہتر وقت غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت۔ ایک حدیث میں آتا ہے یعنی حرام نہیں ہے، مبتلا رہتا دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے۔ آپ کو سوال کریں چلے مدد لیں، اس دل میں اسی پر اللہ دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ۔ خوشی انسان لیکن کو اونچا اتنا نہیں مقام کیا ہے؟ سکھاتا۔ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ، یہاں تک کہ جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل کیا جاتا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے لیکن ایک اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے۔ ہوتا ہے ایسا بسا رہتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات جس ہوتے ہیں کہ آدمی دل کی میں ایک بات زبان آئی خراب ہو جاتی اور اس کے بعد وہی بات اس جو کا ہے نصیب بھی وہ شخص آ گیا، اس نے وہ بات پوری کر دی۔ کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے مابین جو چاہتا پھر دیتا کی وجہ سے تقدیر سے کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج سے دے۔ پہلے جان آتا ہے فرشتہ، آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے، کیونکہ وہ تمہیں اسی سے معمولی سی چیز کے کسی اور سے بدلے بیچ دے گا۔ یہ ہے توحید کا لب لبا۔ زیادہ سوچنا انسان کو یوں ختم سمجھیے کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان۔ غیبت اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، کوشش ہوتی ہے انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان۔ سے بڑھنے لگے ایک بات ہو گئی، سمجھ لو ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا؟ ایمان باللہ، جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں ایمان بالقلب ہے، کہ صبر لیکن کرنے والا اصل کام ایمان، ہو جائے۔ اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا لوگوں ذکر کے نہیں۔ اخلاق کے مطابق ان سے میل جول آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبیلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ایمان مجمل ہے، نہیں ہرا سکتے، اجمالی طور پر ایمان ہی اس کا نام ہے، نہ ہار جاؤ۔ ہاں مفصل تفصیلی طور پر گھر میں آمنت غصہ باللہ ہونا وملائکتہ بھلائی سے وکتبہ ویران ورسلہ، کرنا ہے۔ وہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تو اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح نواں ایمان، اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکتا. اس کے دو ہیں تقاضے: عبادت صرف اسی کی، کو خود میں، استعانت صرف اسی کو کی. دوسروں میں تلاش کرو. اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع کیا. یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل. جاتے ہیں تو ان کی عبادت صرف اس کی کوئی دانہ نہیں. اور استعانت صرف اس کی. استعانت ہی میں ثواب بھی آ گیا. کبھی مدد دے، آپ کسی سے مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، دکھ دینا اتنا جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں، سمندر میں پتھر وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو. گہرائی میں گیا. اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے: استدعاء، جس زبان سے استعانت، کرنا بند ہو جائے، استغاثہ. زبان سے نکلی ہوئی یہ ہر جو دعا قبول ہوتی ہے. غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے تو شرک ہے. ہمیشہ استغاثہ اللہ سے، چھوٹی چھوٹی دعائی غلطیوں سے اللہ. بچنے کی کوشش کرو. اس اعتبار سے انسان پہاڑوں سے استمداد، استعانت، کھاتا ہے. استدعاء، استغاثہ، یہ سب اچھے وقت سے صرف زیادہ اچھے دوست کو عبادت صرف عزیز اللہ، رکھو. ایاک نعبد، کیونکہ اور اچھے استعانت صرف اللہ برے سے. وقت کو مانگو صرف اللہ سے، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے. اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے نہیں پہنچا سکتے. الا بشیء قد كتب اللہ لك جیسے وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. کسی محفل میں اگر سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. ہمیشہ سچ بولو. اب بتائیے خوف کی جڑ کر جائے گی کی ضرورت نہ پڑے. اپنے یہ جو ایمان جو ہے جو رونے پر آتے یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. ہی نہیں دیتے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے. عقل مند ہے وہ حقیقی مومن جو وہ اللہ کا ولی سوچ ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کبھی بھی اپنی یہ جسمانی اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، وہ ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، کیونکہ بیماری اور انسان ہی ہوتے ہیں. لیکن حقیقی معنی میں مومن ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں برے ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے. پرہیز کرو کیونکہ اور وہ جو بڑی خوف تلوار کس کی بات طرح ہے. کس سے خوف کروں؟ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. خطرناک. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے یہ چھوڑ دے. اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ تو آئے گا. اور اپنی خواہشات کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جب مسائی کرنا اس کے سامنے. کرنے سے بدن تندرست. اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کرو اس کی. دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں اور جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے. رفعت الاقلام، اپنے دوست کے دشمن دیکھو سے نوجوان، دوستی مت کرو. ایسا قلمیں کرنے سے اٹھا لی گئی اپنے ہیں. دوست کے دشمن بن وجفت جاؤ. الصحف، اور جو رجسٹر ہیں صحیفے غلطی چھوڑ دے، ان کی سیاہی اسے خشک ہو جائے. بیگانے مل جائیں گے. یہ ہے وہ اللہ کا علم، اس میں ہر شے لکھ دی گئی ہے. کم اس کی کھانے قلم میں اٹھا صحت دی. ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کم امتحان سونا ہوتا تھا، عبادت ہے. 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ. آدمی کی اب حفاظت قلم رک اس جانا کی چاہیے. موت کیا کرتی ہے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ اگر قلم کوئی اس تم کا کو صرف اب اپنی اٹھا لیا ضرورت گیا. کے وقت یاد کرے اور جو صحیفے جن پر بھی لکھا گیا وہ خوشخبر ہو گئے. بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے یہ تو میں روایت روشنی ہے کی ضرورت ہے جو امام اور ترمذی وہ نے جس کو روایت کیا. یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن جس کو چھوڑ لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی محدثین نے کی ہے. اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے. احفظ اللہ تجدہ امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا. جب بچہ وقت جاہد تھا، یہاں امامک ہے، امامت نبی کی اپنے سامنے پاؤ. مگر 5 اشخاص اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، کفن گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے وہ ذکر کے ذریعے، کیونکہ سنار دھوکہ
اقیمی صلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز ذریعہ ہے یاد کا۔ مت کر لو کیونکہ اس کے دل میں یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھ لی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی، آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کے دماغ سے کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، فروش کے وہ حوالے ذکر تو نہیں ہوا۔ کیونکہ وہ ہاں نماز فرض تھی، وہ ادا ہو گئی، اب یہ فرض ادا ہو گئی۔ تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر ہے، پرندے کی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے۔ استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، اسے تقدیر پر رونا نہیں، تعرف الی اللہ فی الرخاء۔ اور دیکھو ذلت اٹھانے سے بہتر کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ۔ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا، بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت دور کا شعر ہے،